یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت عطا کی، علی العالمین، جہان والوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکے گا، شیئن، ذرہ برابر بھی، کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہیں لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی جرمانہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم، جو تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب، بہت برا عذاب، بہت بری سزا تمہیں دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء، اور اس میں تمہارا بہت بڑا امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وفی ذالکم بلاء عظیم، ترجمہ یوں ہوا ہے، اور اس میں بہت بڑا امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم نظارہ کر رہے تھے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالموں میں سے ہو گئے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْکُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، من بعد ذالک، اس گناہ کے کرنے کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو، شکر ادا کر سکو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تھا، اجمال کے ساتھ، تفصیل آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں، اور اسرائیل لقب کن کا ہے۔ کل والا سبق یاد ہو تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت بھی دی، علی العالمین، سارے جہانوں پر، جہان والوں پر، جہان کے سارے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائیں، باطنی نعمت سے بھی مالا مال فرمایا۔
باطنی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 انبیاء بھیجے۔ کسی قوم میں ایک نبی آ جائے تو اس کا سر فخر سے آسمان کے اوپر جا کے لگتا ہے، اور جس قوم میں 4000 پیغمبر آئے ان کے لیے یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے۔ پھر 3 مشہور آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نازل فرمائیں۔ تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ انجیل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو وہ بھی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمتیں ان کو عطا فرمائیں، اور ظاہری نعمتیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے حقیقی بیٹے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وقت کا بادشاہ بنایا۔ پھر داؤد علیہ السلام آئے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہوئے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کو خلافت سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی حکومت عطا فرمائی، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی نیک بادشاہ بنی اسرائیل میں گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، جو میری نعمتیں تمہارے اوپر ہوئیں، جو میں نے نعمتیں تمہارے اوپر انعام کی، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر ان نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، مراد یہاں پہ قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا ایک انسان دوسرے انسان کو ذرہ برابر بھی۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی کی جانب سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، کسی جانب سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں سفارش کے قبول نہ ہونے سے وہ سفارش مراد ہے کہ جس سفارشی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ملے، اجازت نہ ملے۔ انبیاء کو اجازت ملے گی، جن کے لیے اجازت ملے گی ان کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ اولیاء کو اجازت ملے گی، جن کے لیے سفارش فرمانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے اجازت ملے گی اور سفارش کریں گے۔ حفاظ کو سفارش کی اجازت ملے گی، علماء کو ملے گی، شہداء کو ملے گی۔ یہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سفارش کلیتاً بالکل قطعاً نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کسی گناہگار کی سفارش کسی گناہگار کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، جو خود گناہگار ہے، جو خود عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے، جو خود انصاف کا منتظر ہے، کسی دوسرے کے لیے وہ کیسے سفارش کر سکتا ہے؟ ولا يقبل منها شفاعہ، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی کسی بھی جانب سے۔ ولا يؤخذ منها عدل، کوئی جرمانہ ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے تو یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، کوئی جتھا لے کر آئے اور کسی کی مدد کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے چھڑوا کے جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانا چاہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا هم ينصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں انسان گرفتار ہوتا ہے، عادتاً اس کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ عقلی طور پر اگر انسان چھڑانا چاہے کسی بھی آدمی کو جیل سے، اس کے 4 ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کوئی شخص ضامن بن جائے، ضمانت دے دے کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ شخص بھاگے گا کہیں نہیں، اسی ملک میں رہے گا، اسی شہر میں رہے گا، اسی تھانے کی حدود میں رہے گا۔ اگر یہ کہیں بھاگے گا تو میں پکڑ کر عدالت میں پیش کروں گا، آپ اس کو جیل میں نہ رکھو، باہر نکال دو۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ضمانت کا پہلا طریقہ ہے کہ مجرم کو چھڑانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ضامن بن کر اس شخص کے لیے میدان میں آ جائیں اور ضمانت دے کر اس کو چھڑا لیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے، مجرم چھوٹ جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارش کے ذریعے چھڑا لیا جاتا ہے۔ کسی بڑے منسٹر کی سفارش کروا لی، کسی وزیر کی سفارش کروا لی، کسی بڑے آدمی کی سفارش ہوگی، بندہ چھوٹ گیا۔ تو سفارش کے ذریعے بھی دنیا میں مجرم چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جرمانہ دے کر چھڑا لیا جاتا ہے۔
بھئی آپ کے کتنے پیسے بنتے ہیں، آپ کتنی مالیت کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں، آپ وہ مال لے لیں، ہمارا بندہ چھوڑ دیں، اس کو معاف کر دیں۔ تو مال لے کر، جرمانہ لے کر بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی دنیا میں چلتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ طاقت کے زور پہ، افراد کے زور پہ، ہلہ بازی، گنڈا گردی کے زور پہ اور افراد کی طاقت کے زور پہ آپ تھانے کے اوپر حملہ کریں، آپ جیل کے اوپر حملہ کریں، جیل کی سلاخوں کو آپ توڑ کے بندہ نکال کے لے جائیں۔ یہ عادتاً دنیا میں 4 ہی طریقے چلتے ہیں، کوئی 5واں طریقہ ہو تو وہ آپ بتا دیں، لیکن عموماً یہی چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ان میں سے کوئی بھی طریقہ کام نہیں آئے گا، نہ تو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جانب سے ضامن بنے گا، ضمانت دے گا، ضمانت بھی کوئی نہیں دے گا، نہ ہی کوئی شخص سفارش کے طور پر سامنے آئے گا کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو آپ جنت میں بھیج دیں، اس کے لیے میں سفارش کرتا ہوں۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کے لیے سفارش ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کا ارادہ نہ فرمائے، انبیاء بھی اپنی زبان کو نہیں کھول سکتے۔ انبیاء بھی سفارش فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی چاہت سے سفارش فرمائیں گے، تو کوئی شخص سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ جرمانہ ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ کوئی ہلہ بول کے گنڈے لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی جہنم کے اوپر حملہ کرے اور وہاں سے مجرم کو چھڑا کے جنت میں پہنچا دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ساری صورتیں بیان کر کے ان کی نفی بھی فرما دی کہ کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آ سکتا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یعنی فرعونیوں سے۔ یہاں آل فرعون سے مراد فرعون کی حقیقی اولاد نہیں ہے، بلکہ جو لوگ فرعون کے متبعین ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، اس کی سلطنت کے افراد ہیں جو اس کے ساتھ ہم وقت چلتے ہیں، وہ آل فرعون شمار ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم، وہ تمہیں چکھاتے تھے، تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرتے تھے، ایسا عذاب، سوء العذاب، جو بہت برا عذاب تھا، بہت تکلیف دہ عذاب تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں چکھاتے تھے بہت برا عذاب۔ یذبحون ابناکم، اس عذاب کی صورت یہ تھی کہ وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ابناکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ یہ عذاب کی ظاہری صورت ہے، جس عذاب کے اندر فرعون نے اپنی رعایا کو، بنی اسرائیل کو مبتلا کر رکھا تھا۔ جہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ فرعون عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے بادشاہ، صدر۔ آج کے زمانے میں جیسے ہم پریزیڈنٹ کسی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عبرانی زبان کے اندر فرعون صدر اور بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے فرعون گزرے ہیں، نام ان کے مختلف ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، تو اس زمانے کے فرعون کا نام تھا ریان بن ولید، وہ بھی فرعون تھا، ریان بن ولید، بہت نیک آدمی تھے۔ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے حکومت چھوڑی۔ حالانکہ حکومت چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، آسان بات نہیں ہوتی۔ آپ بھی دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں کیا کیا چیزیں چلتی ہیں۔ جس کو کرسی سے اتار دیا جاتا ہے وہ پھر کس طرح تڑپتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر پھینک دیں وہ تڑپتی ہے، یہی حال ان حکمرانوں کا ہوتا ہے کہ ان کو کرسی سے اتار کے آپ پھینک دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ تاج شاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھا۔ وہ بھی فرعون تھا، ریان بن ولید اس کا نام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ اور فرعون تھا، اس کا نام ہے مصعب بن ولید۔
جس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی جس کا دعویٰ تھا، بڑا ہوشیار چلاک قسم کا آدمی تھا، اس کو نجومیوں نے بتایا کہ 2-3 سالوں میں بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ کبھی کبھار نجومی درست بات بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیشہ ان کی باتیں غلط نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی جو کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جائے اور اپنی مستقبل کے حالات ان سے معلوم کرے۔ چنانچہ فرعون نے عورتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا، وزارت تشکیل دی، اس کو ذمہ داری یہ سونپی کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کرو۔ بنی اسرائیل کوئی تھوڑی تعداد میں نہیں تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے۔ حاملہ عورتوں کی نگرانی سختی سے کی جاتی، اگر بچی پیدا ہوتی اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، بچہ پیدا ہوتا تو حکم دیا جاتا کہ بھئی اس کو قتل کر دو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں یہ بات نقل فرمائی کہ 12,000 بچے اس ظالم حکمران کے قانون کی وجہ سے ذبح ہوئے، 12,000 بچے۔ اور علامہ بھوانی رحمہ اللہ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، عملیات کے موضوع پر عربی زبان میں ان کی ایک کتاب بھی ہے، شمس المعارف کے نام سے، 4 جلدوں میں ہے۔ عملیات کے موضوع پہ شاید سب سے بڑی کتاب انہی کی کتاب ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق 70,000 بچے قتل ہوئے فرعون کے اس قانون کی وجہ سے۔ لیکن تعداد 70,000 ہو یا تعداد 12,000 ہو، 12,000 بھی تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہوتی۔ 90,000 ماؤں نے جان بوجھ کر حمل گرائے، اس لیے کہ ہم بچہ اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ ہے سوء العذاب، یہ ہے دردناک عذاب جس کے اندر فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کو مبتلا کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے گھر کی عورت اگر پریشان ہو تو مرد بھی پریشان ہوتا ہے، اگر عورت کا بچہ ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ مرد کا بھی بچہ ہے، تو بنی اسرائیل مجموعی طور پر عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بڑے بچے ذبح کرائے، لیکن جو بچہ اس کے لیے خطرہ بننا تھا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں اس کو پال کے دکھایا۔ یہاں اگر میں آپ کے سامنے ایک حکایت نقل کروں مولانا رومی رحمہ اللہ کی، مولا روم جن کا لقب ہے، وہ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک آدمی بڑا مالدار تھا، اس کے پاس سونا بھی موجود ہے، چاندی بھی موجود ہے، ہیرے جواہرات بھی موجود ہیں، مکان بھی اس کا قلعے کی طرز پر بنا ہوا ہے، کوئی شخص اندر داخل نہیں ہو سکتا کہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کو چرا لے۔ ڈاکو پریشان ہیں، مشورہ کیا کہ اس کو لوٹنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ نہ تو دروازے توڑے جا سکتے ہیں، کہ قلعے کے دروازے توڑنا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے، نہ ہی دیوار پھلانگی جا سکتی ہے کہ اتنی اونچی اونچی اس کی دیواریں ہیں۔ طے یہ پایا کہ دن کو جب دروازہ کھلے گا ایک ہلکا پھلکا سا آدمی اندر چلا جائے، اندر جا کے کسی حصے میں چھپ جائے، کسی پلنگ کے نیچے چھپ جائے، کسی چارپائی کے نیچے گھس جائے، اور پھر رات کو ایک مخصوص وقت میں اندر سے کنڈی کھول دے تو ہم باقی چور بھی اندر چلے جائیں گے۔ چنانچہ پھر ایک پھرتیلے قسم کا چور اندر داخل ہوا، کہیں جا کے چھپ گیا۔ رات کو اس نے اٹھ کر باہر والے دروازے کی کنڈی کھولی، قلعے والے آدمی کو پتہ چل گیا، کنڈی کھلنے کی اسے آواز آ گئی، اس نے محسوس کیا کہ گھر کے اندر کوئی فرد ہے، وہ جلدی سے اٹھا، جا کے اس نے کنڈی دوبارہ لگا دی۔ وہ سمجھا کہ چور باہر گیا ہے، اس نے جا کے دوبارہ سے کنڈی لگا دی، حالانکہ چور اندر ہی تھا۔
مگر اس نے سمجھا کہ وہ نکل گیا، دروازہ بند کر دیا، حالانکہ چور اندر ہی ہے۔ تو بالکل یہی ترتیب فرعون کی تھی کہ فرعون کی تدبیر ایک کہانی بن گئی، کامیاب نہ ہو سکی۔ فرعون کی ترتیب بالکل ایک کہانی کی طرح بن گئی۔ جو تدبیر اس نے اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر کے دکھایا۔ اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کے دکھایا۔ تو 12,000 بچے ذبح کرائے، لیکن جس نے حکومت گرانی تھی اللہ تعالیٰ اسی کے گھر میں اس کو پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں تیرے گھر کے اندر پال کے دکھاؤں گا۔ 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلتے رہے، 30 سال تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اس میں بہت بڑا امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔ عظیم کا ترجمہ بلاء کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلاء عظیم، بہت بڑی بلا، ٹھیک ہے، بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو لے کر ہجرت کرو۔ ہزاروں کی تعداد میں مرد، خواتین، بچے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ فلسطین میں جا کے رہو۔ اب بنی اسرائیلی جتنا سامان اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھا لیا، رات کو وہ وہاں سے نکلے۔ اب جب اتنی بڑی مخلوق اتنی وسیع تعداد میں، اتنی کثیر تعداد میں جب اکٹھی نکلتی ہے تو شور تو ہوتا ہے۔ تو فرعون اور اس کے وزیر اعظم حامان کو پتہ چلا تو اس نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا، فوج کو حکم دے دیا کہ ان کے تعاقب میں جانا ہے۔ اب بنی اسرائیلی سحری کے وقت دریائے کلزم کے قریب پہنچے، ریڈ سی جس کو کہا جاتا ہے آج کی دنیا کے نقشے پر، بہت گہرا تھا، آج بھی گہرا ہے۔ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، ڈھول بجاتی ہوئی، گانے گاتی ہوئی، اچھلتی کودتی ہوئی آ رہی ہیں، آگے سمندر ہے۔ اب بنی اسرائیلی فرعون کی فوج کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، آگے سمندر کو دیکھ کر خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں، فرعون پیچھے ہے، آگے سمندر ہے، کدھر کو جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، میری حفاظت بھی فرمائے گا، میرے ساتھ ساتھ چلے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو اپنی لاٹھی سمندر میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، راستے بالکل خشک ہو گئے۔ بعض تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جائیں اور گزرتے بھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر کے، سمندر پار کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا، اپنے وزیر اعظم حامان کو کہا کہ تو فوج کے آگے آگے چل، میں پیچھے پیچھے آؤں گا، پہلے تم داخل ہو جاؤ، میں پیچھے سے داخل ہوں گا۔ وہ دریا میں داخل ہو گیا، سمندر میں داخل ہو گیا، تعاقب جاری ہے۔ جب ساری کی ساری فوج دریا میں، سمندر میں داخل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاری ہو جا، پانی جاری ہو گیا، سارے کے سارے فرعونی جہنم رسید ہو گئے۔ اور جب فرعون غرق ہونے لگا، جب وہ خود غرق ہونے لگا تو بڑا واویلا کیا، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اب میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے، پہلے تو انکار کرتا تھا، اب تجھے ایمان یاد آیا، پہلے تو اکڑتا تھا۔
اب تمہارے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج ہم تیرے وجود کو دریا سے باہر نکال کر پھینک دیں گے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں یہ ہے وہ شخص جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، ناک سے پانی بہ رہا ہے، اور بھی جہاں جہاں سے بہنا تھا بہ رہا ہے، آج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے، ان کو ڈوبتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عذاب میں مبتلا کیا تم نظارے کر رہے تھے، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم سارا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ سمندر پار کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب دوسری وادی میں پہنچی، جس کو آج کے جغرافیہ میں وادی سینا کہا جاتا ہے، صحرائے سینا، جس کی لمبائی 36 میل ہے اور چوڑائی 24 میل ہے، سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا تھا صحرائے سینا کے اوپر، مصر سے اس کو چھینا، لیکن پھر مصر نے دوبارہ جنگ کر کے تھوڑا سا حصہ اس کا واپس لے لیا، لیکن آج بھی صحرائے سینا کا وہ حصہ جو اہمیت کا حامل ہے، جس میں تیل موجود ہے، گیس موجود ہے، وہ آج بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب صحرائے سینا میں پہنچے تو قوم نے کہا اے موسیٰ، کوئی کتاب، کوئی آئین لاؤ ہمارے سامنے، کیونکہ اس کے بغیر ہم وقت نہیں گزار سکتے، ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کے دو تاکہ ہم اس کے مطابق اپنا وقت گزار سکیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، پہلے 30 راتوں کے لیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے 40 راتیں کر دیں۔ 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، لیکن اسی دوران پیچھے قوم میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر۔ نام کیا تھا؟ موسیٰ بن ظفر، قبیلہ سامرہ سے اس کا تعلق تھا۔ یہ سامری قبیلہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، منافق قسم کا آدمی تھا۔ اس نے سونے اور چاندی کا ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچہ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی جو اس کے پاس موجود تھی، اس نے اٹھائی ہوئی تھی، وہ مٹی اس نے بچڑے میں ڈالی تو اس بچڑے کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ اب سامری نے لوگوں کو کہا کہ یہ جو بچڑے کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں یہ تمہارا رب ہے۔ بے وقوف قسم کے لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غصے سے ہارون علیہ السلام کو ان کی داڑھی سے پکڑ لیا، سر کے بالوں سے پکڑ لیا کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی۔ تو ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑو، سر کے بالوں سے نہ مجھے پکڑو، میں نے قوم کو بہت سمجھایا، یہاں تک سمجھایا کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، اتنا سمجھایا میں نے ان کو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 کا اضافہ ہوا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، یہ دلیل ہے اس پر۔
40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی، روزانہ ایک تختی ملتی تھی، روزانہ ایک تختی ملتی تھی تورات کی، اور تورات 10 تختیوں کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ تختیاں بھی 30 دنوں کے بعد ملنا شروع ہوئیں، 31ویں دن سے لے کر 40ویں دن تک کل 10 تختیاں ملی۔ تو پھر تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ، ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ٹھہرے، تم ظلم کرنے والے شمار ہوئے، کہ جس رب کی تم نے اتنی نعمتیں دیکھیں، اتنی نعمتیں دیکھیں، جس نے ظاہری نعمتیں بھی تمہارے اوپر کی، باطنی نعمتیں بھی تمہیں عطا کی، اس کو چھوڑ کر صرف بچڑے کی ٹیں ٹیں کے پیچھے لگ گئے۔ لوگ شعبدہ بازی اور کرشمے کو دیکھ کر بڑی جلدی پیچھے بھاگتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آخری زمانے میں جب دجال آئے گا، وہ بھی رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ اسے کہیں گے اگر تو رب ہے تو بارش برسا کے دکھا، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہوگی، قحط سالی ہوگی، تو وہ جادو کے ذریعے مصنوعی بادل اکٹھے کرے گا، بارش برسائے گا، لوگ کہیں گے واقعی یہ سچا رب ہے، واقعی یہ سچا رب ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہیں گے ہم بڑے غریب ہیں، بھوکے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، ہمیں مال چاہیے، وہ زمین پر مارے گا، زمین سے سونا چاندی نکل آئے گا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ دنیا داروں کو اور کیا چاہیے؟ مال چاہیے، سونا چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں کہ دجال اعور، کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا۔ تو جس طرح بنی اسرائیلی بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے اور اس کو معبود بنا کے اس کو پوجنے لگ گئے، دھوکے میں مبتلا ہو گئے، قرب قیامت میں یہ امت بھی مبتلا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی، ان دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ خیر، بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف بھی کیا، من بعد ذالک، اس گناہ کے کرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرتے، ہم نے تمہیں معاف بھی کیا تاکہ تم ہمارا شکریہ ادا کرتے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات دی گئی، جس کا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد سب سے بلند مقام ہے، بڑی جامع کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ، اور ہم نے معجزے دیے، ایسے معجزے دیے جن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو سکتا تھا، معجزے دیے، بہت سارے معجزات تھے، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، جس کو وہ پھینکتے تو اژدہا بن جاتا، مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے سانپوں کو نگل جاتا، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں موجود ہے، دوبارہ ہاتھ لگاتے تو لاٹھی بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے والفرقان، معجزے بھی عطا فرمائے، اور معجزے کیوں دیے گئے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کے ذریعے حق کو ظاہر کیا اور باطل کو باطل دکھایا، باطل کو باطل کر کے بتایا، اس لیے اللہ نے فرقان دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر،
باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم، تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے اس پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس سے توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو تم اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے، تمہارے حق میں یہ چیز بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی جانب سے، فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور مہربان بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم نے جو کام کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچھڑے کو شریک کیا، معبود بنایا، تم نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اب اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا تم قتل کرو اپنی جانوں کو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی مختلف تفاسیر مفسرین نے بیان فرمائی۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ بیان کی گئی کہ ہر مجرم کو حکم تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود قتل کرے۔ جن جن افراد نے جرم کا ارتکاب کیا، بچھڑے کے آگے سجدہ کیا، اس کو معبود مانا، ہر اس مجرم کو حکم تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود مارے، خود قتل کرے۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے پوجا کی تھی۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بھائی نے پوجا کی ہے اور دوسرے نے نہیں کی، تو جس نے پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کرے جس نے پوجا کی۔ اگر باپ نے پوجا کی ہے اور بیٹے نے نہیں کی تو بیٹے کو حکم تھا کہ باپ کو قتل کرے۔ اگر بیٹے نے پوجا کی ہے، باپ نے نہیں کی، تو باپ کو حکم تھا کہ بیٹے کو قتل کرے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو خود قتل کیا، کیونکہ اس زمانے میں مرتد کی توبہ قتل کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی، جس نے توبہ کرنی ہے وہ خود قتل ہو جائے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سہولت دی ہے، نرمی فرمائی ہے کہ مرتد کو 3 دن کی مہلت دی ہے۔ لوگ اس کے اوپر بھی اشکال کرتے ہیں کہ 3 دن کے بعد اس کو کیوں مارا جاتا ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ مرتد ہوا اسی وقت اس کو مار دیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 3 دن مہلت مل گئی، یہ چھوٹی بات ہے۔ اگر توبہ کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر توبہ نہیں کرتا، اپنے کفر کے اوپر بضد ہے، تو 3 دن کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا قانون ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہترین بات ہے، عند بارئکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ حکم بھی اسی نے دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، انہوں نے گردنیں کٹوا کر اپنی آخرت بنا لی۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر انعام بھی کیا، ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا، ان کی جانب رجوع بھی کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ آگے ایک اور واقعہ بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر قوم کے پاس آئے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، سب کو اکٹھا کیا، تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، بہت بڑا مجمع بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ضابطہ حیات عطا کیا۔ قوم نے کہا کہ ہمیں پڑھ کر سنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری تورات پڑھ کر ان کو سنا دی، ساری تورات ایک ہی مرتبہ سنا دی۔ تو قوم نے کہا یہ کتاب تو بہت سخت ہے، اس کے احکامات تو بڑے مشکل ہیں، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو تم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ
اس کے بدلے میں کوئی آسان کتاب لے کر آؤ یا اس میں کوئی ترمیم وغیرہ کرو، بہرحال یہ ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے، ایک لمبا عرصہ تم نے ایسے ہی زندگی گزاری، اور آزاد زندگی گزارنے والے پر جب کچھ پابندیاں لگتی ہیں تو اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ ان احکامات پر جب عمل شروع کرو گے تو سارے آسان ہو جائیں گے۔ مشکل اس لیے نظر آ رہی ہے کہ پہلے تم نے یہ کام کیے نہیں ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی دقت پیش نہیں آتی، اور جو بے نماز ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا پہاڑ اٹھانے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، مگر وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ واقعی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے یا تم خود بنا کے لے آئے ہو؟ یہ بات بھی انہوں نے بیان کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب فرمائے جو سردار قسم کے لوگ تھے، بڑے افراد تھے، کہ تم میرے ساتھ کوہ طور پہ چلو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ میں تمہارے سامنے درخواست کروں گا کہ اے پروردگار، میری قوم کہتی ہے کہ یہ کتاب بہت مشکل ہے، لہٰذا اس میں ان کی خواہش کے مطابق ذرا ترمیم فرما دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پروردگار، تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے، مشکل حکم بھی دے سکتا ہے، آسان حکم بھی دے سکتا ہے۔ میری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کتاب کے بدلے میں کوئی آسان کتاب ہمیں دے دیں یا پھر اس میں کچھ ترمیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں جو تمہاری طاقت سے باہر ہے، لہٰذا اسی پر عمل کرو۔ لیکن پھر بھی اگر بشریت کے تقاضے سے کوئی تم سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے جو سردار گئے، یہ باتیں سننے کے بعد کہنے لگے کہ آواز تو آ رہی ہے، مگر ہمیں کیا معلوم کہ رب بول رہا ہے یا کوئی جن بول رہا ہے یا فرشتہ بول رہا ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں؟ لہذا ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نؤمن لک، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھ لیں اس وقت ہم تمہاری تصدیق نہیں کر سکتے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا ان کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی، 70 کے 70 افراد مارے گئے۔ 9ویں سپارے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا وہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ موجود ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہ اے اللہ، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہمیں ہلاک کر دے گا اس کام کی وجہ سے جو کیا ہمارے احمقوں نے، نادانوں نے، بے وقوفوں نے؟ یا اللہ، یہ تو سارے کے سارے بے وقوف تھے، ان کو تو میں لایا تھا اپنی تائید کے لیے، اب جب میں واپس اکیلے جاؤں گا تو قوم کو کیا جواب دوں گا؟ قوم کیا سوال کرے گی؟ قوم میرے بارے میں کیا تاثر قائم کرے گی؟ ان ہی الا فتنتک، یہ سب تیری آزمائش ہے۔ اے اللہ، یہ آزمائش آپ کی جانب سے ہے، اے اللہ تم مارنے پر بھی قادر ہے، زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، ان کو زندہ فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ 70 کے 70 افراد، باوجود اس کے کہ انہوں نے گستاخی کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم،
پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ اللہ نے تمہیں مارنے کے بعد دنیا میں زندہ دوبارہ کر دیا، اس لیے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن یہ لوگ جب واپس آئے قوم کے پاس تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عمل ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو خیر ہے، میں معاف کر دوں گا، نہ کرنا عمل، میں معاف کر دوں گا۔ کیا کہنے لگے؟ عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا عمل، اللہ معاف کر دے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر بشریت کے تقاضے سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا، عمل تم نے کرنا ہے۔ یحرفون الکلم، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل کر بیان کرتے ہیں۔ وہ اس طرح بدلتے ہیں کہ ان کی تمام تر گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو انعامات سے نواز رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ بنی اسرائیل جب ریڈ سی کو عبور کر کے وادی میں پہنچے، صحرائے سینا میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل، تم قابض قوم جو عمالقہ کے نام سے معروف ہے، بہت بڑی قداور، موٹے تازے صحت مند اور جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ان سے جہاد کرو تاکہ شام اور فلسطین کی سرزمین اللہ تعالیٰ تمہارے قبضے میں دے دیں۔ یہ بہت طویل قصہ ہے، چھٹے پارے کے اندر اس کی تفصیل آئے گی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ ان فیہا قوما جبارین، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس سرزمین میں ایک زبردست قسم کی قوم ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں اس وقت تک جب تک کہ وہ خود وہاں سے نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ وہاں سے چلے گئے تو ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہو جائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کے میدان میں لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، جب فتح ہونے لگے گی ہم خود ہی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس میدان سے نکلنا ان کے اوپر حرام کر دیا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، مرد بھی تھیں، عورتیں، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سب شامل تھے۔ 40 سال وہاں سے نکلنا حرام ہو گیا، اور میدان ایسا تھا کہ اس میں کوئی سایہ دار درخت موجود نہیں، دھوپ وہاں پہ شدید قسم کی، مکان بھی وہاں نہیں بنا سکتے، باہر سے کوئی چیز لا کر سائے کا انتظام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ باہر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر سائے کا انتظام فرمایا، جو ہی سورج چڑھتا سایہ ہو جاتا، سورج غروب ہوتا تو سایہ ختم ہو جاتا۔ قوم کے آپ جرائم دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں، پورے 40 سال ان کے ساتھ یہ معاملہ رہا، 40 سال تک جب سورج نکلتا بادل آ جاتا، سایہ کرتا تھا۔ اور وہاں خوراک کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ عالم اسباب میں انسان بغیر کھائے پیے تو نہیں زندہ رہ سکتا نا، اللہ تعالیٰ نے خوراک کا بھی انتظام فرمایا۔ انزلنا علیکم المن والسلوى، اور نازل کی ہم نے تم پر کھیر، من والسلوى اور بٹیر۔ کیسے؟ تفسیر کی کتابوں میں اسی ایک شکل بیان کی جاتی ہے کہ ایک پلیٹ میں ان کے سامنے کھیر آتی،
اور دوسری پلیٹ میں بھنے ہوئے بٹیر ان کے سامنے آتے تھے، جتنا جی چاہے اتنا کھا لیں، جتنا جی چاہے اتنا کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں کھلانا چاہے تو کھلانے پر قادر نہ ہو۔ دنیا میں آج بھی ہم کھاتے پیتے ہیں تو کھانے کے ہمارے ہاں دو طرح کے طریقے استعمال ہوتے ہیں، ایک نمکین کھانے ہوتے ہیں، ایک میٹھے کھانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے کھانوں کا انتظام فرمایا، کھیر بھی دی اور نمکین قسم کے بٹیر بھی کھلائے۔ گوشت نمکین ہوتا ہے نا، اور کھیر میٹھی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تیار ہو کر نہیں آتی تھیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں جن کے پتے ذرا چوڑے تھے۔ رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز برستی تھی جس کی تہ ان پتوں کے اوپر جم جاتی تھی، یہ تھی وہ کھیر جو ان کو بطور خوراک کے ملتی تھی۔ یہ اعضاء کے لیے بھی بڑی طاقتور چیز تھی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح پہاڑی علاقوں میں برف ہوتی ہے تو اس کی تہ جم جاتی ہے، اور بٹیر بھی انہی جھاڑیوں میں پائے جاتے تھے جن کو یہ آسانی سے پکڑ کر کھا لیتے تھے۔ یہ بھی تفسیر مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ وما ظلمونا، ہم نے تم پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ ظلم انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے من و سلوہ کے بدلے میں پیاز، لہسن، دالیں، یہ چیزیں مانگنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عمدہ چیزوں کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو، تو چلو ہم تمہیں گھٹیا چیزیں دے دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کر دیں جو آج ہم کھاتے پیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر، آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک اور واقعہ ذکر فرمایا، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد کا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے فوت ہو گئے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہارون علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں دنیا سے گئے ہیں۔ اس پر ایک روایت بھی آتی ہے جس پر بہت سارے لوگ مختلف قسم کی استدلالات کرتے ہیں، میں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کو موسیٰ اور ہارون کے ساتھ تشبیہ میں بیان کیا جاتا ہے، تو میں انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا سے گئے ہیں اور 3 سال پہلے فوت ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے صحرائے سینا سے بیت المقدس جانے کی اجازت دے دیں تاکہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے اور میں ان مجرموں میں وفات نہ پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، یہ بیت المقدس کی جانب چل پڑے۔ ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا، جب وہاں پہنچے تو روح قبض ہو گئی، وہیں ان کی قبر بنی۔ تو بیت المقدس کے قریب سرخ رنگ کے ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو زمینی سفر تھا اس میں مشاہدہ بھی فرمایا۔ سمجھ میں آئی؟ لیلۃ اسری بی عند کثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سرخ ٹیلے کے قریب اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حیات انبیاء پہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ خیر، اس کو پھر کسی موقع پہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا، راستے میں ان کی وفات ہو گئی، بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے، وہیں ان کی قبر بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ یہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے۔ تفاسیر کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی تھے، حضرت یوشع بن نون، ٹھیک ہے۔
اور مچھلی انہی کے پاس تھی جس مچھلی کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ بھی آتا ہے، جو بھول کے راستے میں چھوڑ گئے تھے، وہ حضرت یوشا علیہ السلام کے پاس تھی۔ خیر، صحرائے سینا میں 40 سال کا عرصہ ختم ہوا، نئی جنریشن آئی، نوجوان نسل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشا بن نون علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ اب تم شہر بیت المقدس کو فتح کرو۔ تو حضرت یوشا بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ جا کر اللہ تعالیٰ کا یہ معاہدہ دہرایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لو اور جا کر بیت المقدس کو فتح کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا هذه القریہ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں یعنی بیت المقدس میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو کشادگی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازوں سے سجدہ کرتے ہوئے، سر کو جھکاتے ہوئے۔ پہلے زمانے میں شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی، اس کو سور البلد کہا جاتا تھا، سور البلد کہا جاتا تھا، شہر کی دیوار ہے، 4 دیواری ہے، اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے، لوگ ان دروازوں کے ذریعے سے شہروں میں داخل ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے پرانے شہروں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ شہروں کی فصیلیں ہیں، دیواریں موجود ہیں، لاہور شہر کی دیواریں بھی موجود ہیں، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی فرمایا کہ تم دروازوں سے داخل ہو جاؤ، داخل ہوتے وقت تم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، سر کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے ہمیں طاقتور قوم پر غلبہ عطا فرما دیا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے، قولوا حطۃ، اور کہو تم حطۃ، یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حتی یحط کا معنی ہوتا ہے گرانا، حطۃ کا مکمل جملہ بنے گا مسئلتنا حطۃ، ہمارا سوال یہ ہے اے پروردگار ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ تو تم نے حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا، پھر تبدیل کر لیا ان لوگوں نے ظلم کرتے ہوئے بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، ان ظالموں نے ظلم کرتے ہوئے اس بات کو تبدیل کر دیا، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو دوسری بات تھی وہ بنا لی، جو بات اللہ نے ان کو بتائی تھی اس کو چھوڑ کر دوسری بات بنا لی۔ ان کو تو کہا گیا تھا حطۃ کہنا ہے، مگر انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں معافی نہیں چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ یہ الفاظ مفسرین نے لکھے ہیں، انہوں نے کہا ہے حبۃ فی شعرۃ، ہمیں وہ دانے چاہیے جو خوشوں کے اندر ہوں، تو حکم کی مخالفت کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن وہ سجدہ کرنے کی بجائے جیسے بچے نہیں زمین کے اوپر گھسیاں مارتے، گھسیٹیاں کرتے ہوئے جاتے ہیں، اس طرح سے وہ شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مستیاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول کو بھی بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے جو فعل بتایا اس کو بھی تبدیل کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزم من السماء، عذاب آسمان کی جانب سے، وہ عذاب طاعون کی شکل میں نازل ہوا، 3-4 گھنٹوں میں 70,000 کے قریب افراد دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی بڑے کیے مگر نافرمانیاں بہت کی، تو اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، افراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ من حیث القوم، قوم کے لحاظ سے یہودی سب سے زیادہ ذہین ہیں۔
ہائیڈروجن بم اور کلاشن کوف اور اس طرح کے اسلحوں کے موجد یہی لوگ ہیں۔ قوموں کی تباہی کے اسباب انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ جتنے ذہین ہیں اتنے ہی ضدی ہیں، اپنی بات پہ اٹ جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں پھر صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، لیکن ضد پر اڑے رہے، بات کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ لوگ نافرمان تھے، نافرمانی کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہلاک فرماتے ہیں۔ تھوڑی سی مہلت ملتی ہے لیکن اس کے بعد پھر ہلاکت آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک ہو جانے والوں میں سے نہ بنائے، ہمیں نافرمان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول بھی فرمائے اور دین کے احکامات پر عمل کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔